میرا دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب کی خدمت میں جیسے کہ فرمایا جاتا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ حنبلی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس معاملے میں یہ رہنمائی شاید فرما دیجیے کہ اگر مرید جو ہے وہ کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتا ہو اور پیر صاحب کسی اور سے تعلق رکھتے ہوں تو کیا اس سے پیری مریدی میں کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ فیضان جاری ساری رہے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اصل میں دیکھیں سارے سلسلے سب کچھ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جانے والے ہیں۔ فقہی اعتبار سے بھی جو ہمارے چار مشہور مذاہب ہیں، جو چار خاص مذہبی آراء ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو یہ چاروں راستے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں مسائل کا حل نکال کر دیا ہے، اصول اور ضابطے نکال کر دیے ہیں، اور ساری زندگی اس کے اندر انہوں نے صرف کی ہے، ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے، ان کے شاگردوں نے، بعد میں آنے والے ان کے مذہب کے پیروکاروں نے یہ محنت کر کے ہم تک سارا مواد پہنچایا ہے کہ تاکہ ہم دین پر عمل کر سکیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو مقصود تھی وہ اس پر عمل کر سکیں۔ اس میں ان کا آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کسی کی آراء کچھ ہوتی ہیں، کسی کی آراء کچھ ہوتی ہیں، لیکن یہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف کہلاتا ہے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے یہ ایک ہی کہلاتے ہیں۔ تو دوسرا پھر تصوف کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں بھی الگ الگ سلاسل ہیں اور ہر ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ہی پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام نے شرط یہ لگائی کہ پیر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہوگا، کہ وہ روحانی فیض جو ہے وہ اس طریقے سے آتا رہے گا۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ جو طریقت کا، تصوف کا طریقہ کار ہے، اس کو آپ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ خود جو ہے وہ کسی اور امام کا پیروکار ہے فروعی مسائل کے اندر، تقلید کے اندر، اور آپ جو ہے وہ کسی اور مسئلے کے، کسی اور جو ہے وہ امام کے پیروکار ہیں، تو اس میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ ہی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے یہ شرط کی گئی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید وہی ہو سکتا ہے کہ جو حنبلی ہوگا، ایسا کوئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، بلکہ آپ کے سلسلے کے اندر جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تصوف کا ایک طریقہ کار ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہی وہ وظائف، وہ طریقہ کار بیان کرتے ہیں کہ جو ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ روحانیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، طریقت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پیر جو ہے وہ کسی اور فقہ کا فالوور ہو اور مرید جو ہے وہ کسی اور فقہ کا فالوور ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 410 المتوفہ جن کا، تو وہ حنفی بزرگ تھے اور قادری سلسلے کے بھی یعنی پیشواؤں میں سے ہی۔ بالکل، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو حنفی بزرگ ہیں اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے وہ حنفی، سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنید بغدادی ہیں، معروف کرخی ہیں، یہ حضرات جو ہیں وہ حنفی تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کبھی کسی نے سرے سے کوئی سوال آج تک اٹھایا ہی نہیں ہے؟ اسٹوڈنٹ کو اور ٹیچر کو لے لینا، ٹھیک، تو آپ کو پوری، اگر آپ پڑھتے چلے جائیں حالات زندگی، تو آپ کو استاد حنبلی ملیں گے، شاگرد آپ کو حنفی ملیں گے، استاد حنفی ملیں گے، شاگرد آپ کو حنبلی ملیں گے، استاد آپ کو شافعی ملیں گے، شاگرد آپ کو مالکی ملیں گے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ حنفی اور یہ ان کی اپنی شافعی فقہ تھی۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، صحیح، بلکہ کتنی بڑی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے وہ دعا کیا کرتے تھے، تو اب وہ ان کے شاگرد ہیں لیکن فقہ ان کی اپنی ہے، اس کے طریقہ کار پر چل لیں۔ تو یوں تو ایک پوری فہرست ہے علماء کی کہ استاد جو ہے وہ کسی اور فقہ کا ہے اور شاگرد جو ہے وہ کسی اور فقہ کا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سب کے اپنے اپنے ایک اصول اور ضابطے ہیں، وہ چاروں اماموں نے مقرر کر دیے، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو درست مانتے ہیں، سامنے والے کی توہین نہیں کرتے۔ اور بیسک عقائد میں کوئی اختلاف، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں۔ اشعری اور ماتریدی بھی بنیادی اعتبار سے ایک ہی ہیں، بعض تعبیرات کے اندر، ڈیفینیشن کے اندر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ تعریف کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں، باقی بنیادی اعتبار سے یہ ایک ہی ہیں۔